اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک اور بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کے دلوں کی ایک خواہش یعنی جنت میں چلے جانا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر خواہش کہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جانا، یہ ہر ایک مسلمان کے دل کی خواہش ہے۔ ایک آدمی چاہے اعمال میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی مثال کے طور پر بظاہر نماز چھوڑے ہوئے ہے، نماز نہیں پڑھتا، اہتمام نہیں کرتا، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی کبھی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور کبھی ادا نہیں کرتا، ایک آدمی کبھی روزہ رکھ لیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اس مسلمان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب فوراً یہ ہوگا، میں الحمدللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرا نیت اور ارادہ جنت میں جانے کا ہے۔ اور ساتھ وہ امید کے کچھ کلمات بھی کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے کمی رہ جاتی ہے اور میں گناہگار انسان ہوں اور اللہ جل شانہ مجھے معاف فرما دے، اور میں جانا تو جنت میں چاہتا ہوں۔ اب جنت میں جانے والا نسخہ کیا ہے؟ جنت میں جانے والے کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں جنت بنانے والے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جنت الفردوس میں جانے کا نسخہ کیا ہے تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو پابند کر لیں گے، کم از کم اس کو تو اپنی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو دیکھیے اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن پاک میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسے نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی رہ گئی، کبھی جماعت کے ساتھ جا کر شریک ہو گئے کبھی جماعت سے رہ گئی، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ حفاظت کرتے ہیں اپنی نماز کی، ان کی نماز محفوظ ہو چکی ہے، وہ اور کام چھوڑ دیتے ہیں نماز کا وقت آتا ہے تو، لیکن وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو کہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ نماز کا وقت آتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کا منادی ندا دیتا ہے کہ اب سارے کام چھوڑ دو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تمہارے کام، کاروبار، ملازمتیں اور وہ مشغولی جس میں تم لگے ہوئے ہو یہ چھوٹی چیز ہے۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں تک کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب بقایا نماز کے بعد کام کریں گے۔ ایسے بے شمار دکاندار ہیں، میں نے خود بھی دیکھا، اذان ہوئی اور ان کے ہول سیل کا ان کا کام ہے اور وہ ساتھ ہی کہنا شروع ہو گئے، بھائی اب ہم کوئی نئی پرچی نہیں پکڑیں گے سامان نکالنے کے لیے، اب نماز کے لیے چلیں گے۔ جو کوئی سامان نکال رہے ہیں ان کو اگر نکال دیا ہے تو ان کا بل لے کر ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کی برکت سے ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائی ہوئی ہے، اور وہ نماز سے 5 منٹ پہلے کم از کم اپنی دکان وغیرہ بند کر دی اور جا کر مسجد میں جا کر وضو کیا، اہتمام کے ساتھ پہلے ٹائم ہے سنتیں ادا کی، نماز ادا کی اور آرام سے بعد کی سنتیں ادا کرنے کے بعد دکان پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہمارے لیے ایک قاعدہ کلیہ رکھا کہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کر لیں، تو یہ جنت الفردوس میں جانے کا ایک بہترین طریقہ اور نسخہ ہے۔ جو انسان مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، یہ چاہے کہ میں جنت الفردوس میں جانا چاہتا ہوں اور میں چلا جاؤں، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کو محفوظ بنا لے، اس کی نماز کبھی قضا نہ ہو، اس کی نماز پر شیطان ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ مصروفیت اور مشغولیت چاہے شادی بیاہ کی کیوں نہ ہو اور چاہے غمی اور فوتگی کی کیوں نہ ہو، اس کی نماز محفوظ رہے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے یہ جنت الفردوس میں ضرور داخل ہو جائے گا۔